صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور صلاۃ الحاجت کس وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ الحاجت پڑھنے کے دوران کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اگر ہم سنت سمجھ کر صورتوں کی تعیین کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ صلاۃ الحاجت کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے، اس صلاۃ الحاجت کے طریقے کے اندر کوئی خاص صورت کا تعین نہیں کیا اللہ نے۔ صلاۃ الحاجت میں 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اس میں کسی خاص صورت کی تعین نہیں ہے۔ البتہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے، ہمارے اکابرین کے کچھ تجربات ہیں کہ اول رکعت میں یہ صورت پڑھ لی جائے اور دوسری رکعت کے اندر یہ صورت پڑھ لی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ البتہ کوئی خاص طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا نہیں بیان فرمایا۔ اگر ہم سنت سمجھ کر صورتوں کی تعیین کر لیتے ہیں تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے وہ بدعت بن جائے گی۔ اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا وقت کون سا ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس کا وقت بھی کوئی مقرر نہیں کیا، ہم کسی وقت بھی صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہمیں اللہ رب العزت سے کوئی حاجت پوری کرانی ہو، کوئی دعا مانگنی ہو، تو ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن اوقات کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، جیسے سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت ہم صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح زوال کے وقت بھی صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتے۔ اور اب کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ صورتوں کا تعین ہمیں نہیں ملتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر ہم نے صورتوں کی تعین کر لی، اس کو ہم نے سنت سمجھ لیا تو یہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا، یہ سنت نہیں ہوگا بلکہ یہ بدعت بن جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو اسلاف اکابرین کے تجربات سمجھ کے ہم اگر صورتوں کی تعین کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو مختصر سا مجرب طریقہ بتا دیتا ہوں جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خود فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، اس میں نیت صلاۃ الحاجت کی جائے، اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الانشراح الم نشرح پڑھ لی جائے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اکابرین و اسلاف کا طریقہ ہے۔ اگر اس انداز میں ہم صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک صلاۃ الحاجت پڑھنے کا مجرب طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، وہ بھی بہت مجرب طریقہ ہے۔ انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔